اب میں آپ کو مزے کی بات یہ بتا رہا ہوں، اس لیے یہ آپ نوٹ کرنا ہے، جو میں آپ کو کہوں گا نا کئی چیزیں نوٹ کرنا، وہ نوٹ کرنی ہے آپ نے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں نے بلکہ ایک PDF سے ایک بک بھی نکال لی آپ لوگوں کے لیے، جو میں آپ کو اینڈ میں دوں گا۔ الٹیمیٹلی ہمیں، آج میں کسی سے بات کر رہا تھا تو الٹیمیٹلی ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اس علم کے متعلق، جادو، جن، بلیک میجک، نفسیات وغیرہ، چلو نفسیات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس میں میڈیکل سائنس آ جاتی ہے تو وہ ایک بہت بڑا چیپٹر، لیکن بات یہ کہ یہ ساری چیزیں ہمیں جو کتابوں سے جو ملنی ہے، یا تو قرآن سے ملنی ہے اس کے ریفرنس، یا حدیث سے ملنا ہے۔ حدیث بھی ہم وہ لیں گے جو اتھینٹک حدیث ہیں، کم از کم اتھینٹک جو حدیث ہوتی ہے، جو کم از کم جو صحت ہم لوگ قبول کرتے ہیں وہ حسن ہو۔ یہ صحیح اگر نہیں ہے تو کم از کم حسن کی ہو، کیونکہ بہت سی کلاسز ہوتی ہیں، کلاسیفیکیشن، جیسے ایک بہت صحیح حدیث ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے، اس کو بہت سارے، اس کی بھی جو کلاسیفیکیشن ہے، یہ اکثر لوگوں کو مسکنسیپشن ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، بھائی آپ کی حدیث وہ زیادہ اتھینٹک ہے اور ہماری حدیث، ایسے نہیں ہوتا۔ اس کی جو ہائرارکی بنتی ہے وہ اس طرح سے بنتی ہے کہ یہ کن شرائط کے اوپر یہ حدیث بیان کی گئی۔ یہ حدیث بہت سارے ایسے جن کا حافظہ بھی مضبوط تھا صحابیوں کا، جن کی جو کریڈیبلٹی بھی مضبوط تھی، وہ باعتماد لوگ تھے، اور ان میں چین بھی نہیں ٹوٹی۔ اس میں جو آخری نام تھا، کئی ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جس میں آخری نام چین چلتی ہے، اس نے اے نے بی سے پوچھا، اے نے بی سے روایت کی، بی نے سی سے ڈی سے، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی کے بعد وہ آخری جو لنک ہے وہ اگر مسنگ ہے، وہ حدیث کی صحت کم ہو جائے گی۔ کسی صحابی کا حافظہ کم ہے، اس کی صحت، اس کی کریڈیبلٹی کے پر شک نہیں ہے، ان کی وہ صحابی ٹھیک تھے۔ کئی ایسے نام آ جاتے ہیں اصحاب رسول کے نام سے جو وہ کسی نے سنے ہی نہیں ہے ایسے نام، یا کوئی ایسی حدیث ہے جو ایک صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں ہے، لیکن اس کے جو ٹکراری ہے حدیث وہ اس سے کم درجے والی حدیث ہے، تو پھر ہمیں ہوگا کہ یہ آیا کہ حدیث وہ جو کلاسیفیکیشن ہے، جو پرائرٹائز ہم لوگ کریں گے، جو اس کی تو سب سے اوپر ہوگا قرآن، اس کے بعد ہوگی جو متفق علیہ ہے، پھر صحیح حدیثوں میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس کی جو ہمیں جو حدیثیں جو ہم لوگ چیز ملے گی، کیونکہ اگر ہم نے کوئی ضعیف، صرف ضعیف میں بھی شاذ بھی ہے، منکر بھی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، حسن درجے تک بھی کوئی ملتی ہیں، تو ہمیں یا تو حدیث سے کوئی چیز چاہیے ہوگی یا قرآن سے چاہیے ہوگی۔ یہ دو سورس ہیں۔ اگر ہمیں صحابہ سے بھی کوئی چیز مل جاتی ہے، ایز لانگ ایز وہ ٹکراتی نہیں ہے صحیح حدیث اور قرآن سے، ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ کہاں پہ جائیں گے؟ اس کے بعد ہم لوگ تجربات کے اوپر جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم لوگ بعد میں آرام سے پڑھ لیں گے آخر میں۔ تو اس کے آخری اس حدیث کے جو تجربات کے بنیاد کے اوپر، چلے آپ کو میں ایک تجربہ بتاتا ہوں، عجیب سی چیز ہے، ایسے بہت سی چیزیں ہیں، بڑا عجیب سا تجربہ ہے، لوگوں کو فائدہ ہوا اس سے، اور یہ مجھے اچانک یاد آیا، بہت ہی عجیب سا ہے، اور میں اس کو اس لیے برا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پوچھا گیا کسی نے کہ ہم لوگ یہ رقیہ، یہ منتر پڑھتے تھے، آج اگر کہہ لیں رقیہ پڑھتے تھے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتاؤ مجھے کیا پڑھتے تھے، تو جب انہوں نے بتایا تو اس میں کوئی شرکیہ الفاظ نہیں تھا، تو اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کر دیا۔ اسی وجہ سے ایز لانگ ایز اس میں کوئی شرکیہ الفاظ نہیں ہے، کوئی ٹکرا نہیں رہی، تو میں آپ کو عجیب سی چیز بتا رہا تھا، کئی لوگ اس طرح بھی علاج کرتے ہیں، تو خیر میں ایسی چیزوں کو میں نہ ریفر کرتا ہوں نہ پریکٹس کرتا ہوں، لیکن آپ لوگ کو ایک انٹرسٹڈ چیز بتانے لگا۔ جو نمک ہوتا ہے سمندر کا، کیونکہ نمک عام طور کے اوپر، چلے میں اس کے اوپر ابھی بات نہیں کرتا ہوں، پھر بات لمبی ہو جائے گی، نمک میں بھی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جس سمندر کا جو پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے سمندر اگر کبھی سمندر کے کنارے کے اوپر جو کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے میں کہوں، جو ریت ہوتی ہے تو آپ اپنے پاؤں ادھر ڈبو دیتے ہیں،
ٹخنوں تک. تو آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ ریت سرک جاتی ہے آپ کے پاؤں سے, ایک موج آ رہی ہے, جو ویوز آتی ہیں, تو پھر ایسے لگتا ہے کہ وہ انسان کے نیچے سے زمین سرک رہی ہے. تو کئی لوگ اس طرح علاج کرتے ہیں. دیٹ واز انٹرسٹڈ ریئلی, عجیب سا. تو وہ 3 کل پڑھتے ہیں, اور وہ آخری 3 کل, اور وہ یہ اپنے دل میں دماغ میں سوچتے ہیں کہ یہ جو ایک انرجی ہے وہ میرے پاؤں سے نکل رہی ہے, نیگیٹو انرجی. اور وہ جب وہ ایسے کچھ دیر, مطلب 5-10 منٹ کے بعد وہ جو ریت سے رکھتی ہے, تو وہ اس کے جو پاؤں کے تلے ہوتے ہیں, تو اس سے وہ یہ ایک پریکٹس ہے, مطلب یوگا سمجھ لیں یا کوئی ایسی پریکٹس سمجھ لیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے میں اپنی ہیلنگ پاور سے اپنے آپ کو زور لگا کے, تو جو میرے پاؤں کے تلی ہیں, تو اس میں سے میں اس کو لیٹ اٹ ایگزٹ, کہ میری جو نیگیٹو, جو میری منفی انرجیز ہیں, تو اس کو میں خارج کر رہا ہوں. اور وہ پھر ایسے وہ اس سے بالکل سکون میں آتا ہے. اور وہ کئی لوگ ایسے بھی علاج کرتے ہیں. آپ لوگ کو حیران ہوا ہوگا کہ یہ کیا, اور ساتھ میں 3 کل پڑھتے ہیں یا جو بھی ہے. اچھا, یہ جو چیز ہے, اس کو میں اس ایریے میں چھوڑتا ہوں کہ اس کو نہ ہم حرام کہہ سکتے ہیں نہ حلال, کیونکہ یہ تعویذ نہیں ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے, یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے شرکیہ کام ہو رہا ہے.